السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج کا جو ولاگ ہم شروع کرتے ہیں اپنے چینل وسیم کڈز ولاگ کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی وہ انفوٹیک سائنس کے اوپر. اس کے اندر ہم لوگوں نے پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا ایک انٹرویو کیا تھا. وہ ہم نے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ براڈ کاسٹ کیا تھا. ابھی جو ہے وہ ہم لوگ آئے ہیں حسن عبدال کے اندر FM 105.6 کے اندر، اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پرنسپل صاحب جو ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ کریں گے. تو آپ کو دکھائیں گے پورا سیٹ اپ کہ FM میں کس طریقے سے براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے، کیسے جو ہے وہ ٹرانسمیشن چلائی جاتی ہیں. پورا سیٹ اپ آپ کو دکھائیں گے اور پورا انٹرویو بھی دکھائیں گے. تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے تمام دوست جن لوگوں نے ابھی تک کنجوسی کی ہوئی ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور کریں بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ جس قسم کی بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ دیکھیں اور ہمیں بھرپور سپورٹ کریں، اور اس چینل کو بھی مونیٹائز کریں جیسے آپ نے میرے دوسرے چینل کو مونیٹائز کیا تھا. تو اب ہم چلتے ہیں فائنل انٹرویو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں FM 105.6 وائس آف ٹائم ریڈیو حسن عبدال کی آواز، اور مجھے کہتے ہیں نعمان ارمان. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انجینئر ارسلان علی، جو کہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے ٹیکسلا کے پرنسپل ہیں، اور ان سے ہماری آج بات ہوگی فنی تعلیم کے حوالے سے، یعنی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے ساتھ ہماری بات ہوگی جی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یا جس طرح سے ہم یہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ٹیکسلا جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا کا جو کالج ہے، وہاں سے ہم تعلیم جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، کون سا پروسیجر ہے جس کو ہم فالو کر کے یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انجینئر ارسلان علی، جو کہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے ٹیکسلا کے جو ہے نا وہ پرنسپل صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. جی سر. سر سب سے پہلے آپ کو وائس آف ٹائم ریڈیو FM 105.6 پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلا جو سر میرا سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ سر کچھ سوالات میں نے آپ سے کرنے نا، جیسے کہ ہم گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیکسلا کے حوالے سے، ڈپلوما کے حوالے سے اگر ہم پوچھنا چاہیں کہ ڈپلوما میں کیا کیا ہوتا ہے، یا یہ ڈپلوما کورس کیا ہے سر، اور اس میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے انوائٹ کرنے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو کوسچنز آپ کے مائنڈ میں ہیں، میں یہاں پر اویلیبل ہوں ان کے آنسر دینے کے لیے. جی سر. تو کوسچن ریپیٹ کیجیے گا ایک دفعہ. سر جو ڈپلوما ہوتا ہے تو یہ کیسے جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے ایڈمیشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب نارملی ہمارے پاس 2 ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر آتے ہیں. ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب بچہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوتا ہے. جی سر. اور دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد. میٹرک سائنس کے ساتھ جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس 3 پاتھ ویز ہوتے ہیں نارملی. جی. ایک پاتھ وے ہوتا ہے وہ سمپل FA کر لیں، ایک پاتھ وے ہوتا ہے وہ FSC کر کے آگے چلے جائیں. جی. اور تیسرا پاتھ وے ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جی سر. جو ہمارا DAE ہے 3 سالہ پروگرام ہے یہ. جی. یہ ایکولنٹ ہے FSC کے فار دا پرپز آف ہائر ایجوکیشن اینڈ ادر ریلیونسی. جی سر. لیکن اگر ہم جاب مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو جو ہمارا DAE کا پاس آؤٹ ہوتا ہے، جی سر، اس کو یہ 3 سال مکمل کرنے کے بعد مارکیٹ میں جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. جی سر. ایز کمپیئر ٹو ادر پاس آؤٹس آف FA اینڈ FSC. جی سر. اچھا سر، ڈپلوما تو ہر جگہ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن GCT ٹیکسلا سے، یعنی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے ہی کیوں کیا جائے؟ آپ کا بہت ویلڈ کوسچن ہے. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا یہ وہ کالج ہے، ان ایک کالجز میں سے ایک ہے جو انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے. جی سر. ٹوٹل 4 سے 5 کالجز ہیں جن کو انٹرنیشنل ریکوگنائزیشن کی سرٹیفکیشن حاصل ہے. GCT پشاور کے بعد GCT ٹیکسلا کو یہ اعزاز حاصل ہے، پھر اس کے بعد GCT فیصل آباد آ جاتا ہے. اس پوری رینج کے اندر، لوکیشن کے اندر جی GCT ٹیکسلا وہ واحد کالج ہے جس کا انفراسٹرکچر ان ویو آف لیبارٹریز، جی اسٹاف اینڈ ادر فیسلٹیز جی موسٹ ویل اکوپڈ سیٹ اپ ہے ہمارا. جی سر. ہم ویل فرنشڈ ہیں. جی سر.
بہت ہمارے پاس اچھی ٹرانسپورٹ کی سہولیات میسر ہیں. جی بہت اعلیٰ کوالیفائڈ MS اینڈ PhD کوالیفائڈ اسٹاف اویلیبل ہے. جی جی سر. اور ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے, کوالٹی ہے, جی. اس کو انٹرنیشنل ریکوگنائز جو باڈیز کرتی ہیں, ایپک ہو گیا, اس نے بھی ہمیں ریکوگنائز کیا اسی اسٹینڈرڈ کی وجہ سے. اور نیشنل جو باڈی ہے نیفٹیک کی, وہ بھی ہمیں ایکریڈیٹ کر کے جا چکے ہیں. جی جی سر, بہت بہت شکریہ سر. اچھا سر, آپ کے پاس جو GCT ٹیکسلا ہے, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا, وہاں پر کون کون سے ٹریڈز میں جو ہے نا وہ داخلے ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے GCT ٹیکسلا کے پلیٹ فارم سے 6 ٹریڈز میں DAE کے پروگرام آفر کر رہے ہیں. جی جی سر. جس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, میگاٹرونکس ٹیکنالوجی, جی جی سر. کیمیکل ٹیکنالوجی, سول ٹیکنالوجی, الیکٹریکل ٹیکنالوجی اور مکینیکل ٹیکنالوجی کے پروگرام شامل ہیں, جن میں 3 سالہ پروگرام آفر ہو رہا ہے. جی شارٹ سر. کورسز اس کے علاوہ ہیں. جی جی سر, صحیح ہے. سر آپ کے کالج میں سہولیات کون کون سی ہیں؟ کالج میں 6 بسز کا فلیٹ اویلیبل ہے, جو حسن عبدال سے لے کر فیض آباد تک کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت مہیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ کالج میں 150 to 200 اسٹوڈنٹس کے لیے رہائش کی سہولت ہم لوگ مہیا کر رہے ہیں. جی جی سر. اس کے علاوہ ہم اوور ایج جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو 21 پلس ہوتے ہیں, 20 پلس ہوتے ہیں, جی جی 45 کی ایج تک کے جو ایج فیکٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم سیکنڈ شفٹ کی سہولت بھی مہیا کر رہے ہیں. جی جی خاص سر. طور پہ وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں, صبح کے ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے, یا جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں اور امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن, جی جی سر. تو ان کے لیے ہم سیکنڈ شفٹ میں داخلے کی سہولت بھی ہمارے پاس میسر ہے. جی جی سر, تھینک یو سو مچ. جی انجینئر ارسلان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے حوالے سے, اور ٹیکنیکل جو فنی تعلیم ہے یعنی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے ارسلان صاحب سے. سر آپ کے کالج میں اگر ایڈمیشن یعنی کہ GCT ٹیکسلا میں اگر ایڈمیشن لینا ہے تو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی بہت اچھا اور ویلڈ کوسچن ہے. جو بچہ میٹرک سائنس سے کوالیفائی کرتا ہے وہ ہمارے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہے. جی جی سر. اس کے علاوہ جن بچوں نے 9th کا ایگزام کوالیفائی کر لیا ہے اور 10th کا کے ایگزام دیے ہوئے ہیں, جن کا رزلٹ نہیں آیا, وہ بھی 1715 روپیز سیکورٹی فیس سبمٹ کروا کے, ریفنڈیبل سیکورٹی فیس سبمٹ کروا کے پروویژنلی اپنے آپ کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں, اپنی سیٹ ریزرو کروا سکتے ہیں. جی جی سر. اور رزلٹ آنے پہ ان کا ایڈمیشن کنفرمیشن ان کی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو فریش بچے ہیں ان کے لیے مارننگ شفٹ میں داخلے کی سہولت میسر ہے, اور جو بچے 20 ایج کراس کر چکے ہیں ان کے لیے ایوننگ شفٹ میں داخلے کی سہولت میسر ہے. میٹرک سائنس جو مین کرائٹیریا ہے, میٹرک وتھ سائنس ہونا ضروری ہے. سر مارکس کتنے % ہونے چاہیے؟ 45% مارکس ہوتے ہیں, جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. جی جی سر, بہت بہت شکریہ سر. اچھا سر, کالج میں جو ہے نا شارٹ کورسز کون کون سے ہو رہے ہیں؟ کالج میں 3 سالہ DAE پروگرام کے علاوہ ہم لوگ شارٹ کورسز بھی آفر کر رہے ہیں, جس میں پروفیشنل کوکنگ کا کورس شامل ہے. یہ نیفٹیک کے تعاون سے آفر کیا جا رہا ہے, جو 6 ماہ کی ڈیوریشن ہے. جی جی سر. اس کے علاوہ ہائی کوالٹی ویلڈنگ کا کورس ہم آفر کر رہے ہیں. جی جی سر. اس کی ڈیوریشن بھی 6 ماہ ہے, یہ بھی نیفٹیک کے تعاون سے آفر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ کا کورس بھی ہم آفر کر رہے ہیں, جس کی میعاد بھی 6 منتھ ہے. یہ بھی نیفٹیک کے تعاون سے آفر کیا جا رہا ہے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ سر. لاسٹ میرا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلوما کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتا دیں. بہت ویلیویبل کویسچن ہے آپ کا. نارملی ایک بچہ جب میٹرک کر کے آتا ہے وہ ہمارے پاس, تو اس کا پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ سر میں ڈپلوما کیوں کروں. جی جی سر. تو نارملی جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں ہنر ہو, اسکل ہو, تو ان کے لیے بہت پیاری اور ویلیویبل فیلڈ ہے. جی جی سر. DAE کرنے کے بعد ہمارے بچے کسی بھی ادارے میں وہ امپلائمنٹ حاصل کر سکتے ہیں, جس طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے, HIT, HMC, POF, یہ گورنمنٹ ادارے ہیں, PTCL, PTV. جی جی سر. اس کے علاوہ جو سول کے ہمارے پاس آؤٹس ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا حصہ بن سکتے ہیں. جی جی سر. میکینیکل, الیکٹریکل کے پاس آؤٹس انٹرپرینورز بھی بن سکتے ہیں, اپنا بزنس بھی لانچ کر سکتے ہیں. جاب مارکیٹ کے علاوہ جی جی سر وہ اپنا کوئی بھی کاروبار سیلف انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی شروع کر سکتے ہیں.
सीकर के अलावा जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। जी जी सर। DAE पास आउट बच्चा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्केल 11 से स्केल 14 के अंदर आराम से एडजस्ट हो जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जो 3 साल मैट्रिक के बाद 3 साल की तालीम हासिल करते हैं। जी जी सर। और ये एम्प्लॉयमेंट पर इनको सहूलत इनको मिल जाती है। इसके मुकाबले में अगर हम रवायती तालीम पे जाएं जी जी सर, तो वो बच्चे को मैट्रिक के बाद कम से कम 16 साल तालीम हासिल करनी पड़ती है, फिर वो इस काबिल होता है कि वो किसी जॉब सेक्टर को टच कर सके। जबकि हमारा बच्चा 3 साल के बाद जॉब सेक्टर को भी टच कर लेता है। जी जी सर। और वो अगर अपना कारोबार लॉन्च करना चाहे, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है वो AC टेक्नीशियन भी बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन भी बन सकता है। इसी तरह जो हमारे सिविल के बच्चे हैं वो अपना सिविल का कोई भी कारोबार, ठेकेदारी निज़ाम भी लॉन्च कर सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा DAE का पास आउट है, जी जी सर, वो DAE करने के बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर BSc इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अहल है, कोई कोटा नहीं है। अब इस टाइम ओपन मेरिट है। और ये जो हमारा बच्चा DAE करके जाता है, जी जी सर, इसकी एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ये आसानी से जब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि ये वो बच्चा होता है जो 3 साल DAE के अंदर अपने हाथ से काम करना सीखता है। जी जी सर। और इनके लिए ख़ास तौर पे वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम जल्दी अपनी फैमिलीज़ का सहारा बने, जी जी जल्दी जॉब मार्केट में आएँ, जल्दी अपने ख़ानदान फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी फील्ड है। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफर हो रही हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन है, जी जी सर, मेगाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टाइम ऑफ द डिमांड टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं। जी जी सर। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, मेगाट्रॉनिक्स, केमिकल और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत कम जगहों पे ऑफ़र हो रही हैं। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है इस इलाके के बच्चों के लिए कि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से दावत दूंगा कि वालिदैन को भी और स्टूडेंट्स को भी कि वो आएँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमें विज़िट करें, सहूलियात का जायज़ा लें, ताकि उनको फ़ैसला करने में आसानी हो सके। वाई नॉट GCT टेक्सला, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला। और ये वो अदारा है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेल्स और फीमेल्स 6/6 ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हैं। हम इस लोगों के साथ चल रहे हैं कि हमने बच्चियों को भी उसी तरह क्वालिफाई करना है जिस तरह हम बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हैं। जी जी सर। चाहे वो शॉर्ट कोर्सेज हों, चाहे हमारी 6 आउट ऑफ 6 ट्रेड्स हों। क्यों? उसकी एक वजह है। जी सर। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्सला का विज़िट करें, हाईटेक में इंजीनियरिंग प्रोग्राम का विज़िट करें, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का विज़िट करें, तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं ट्रेड्स के अंदर फीमेल्स भी इक्वली क्वालिफाई कर रही हैं, BSc इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रही हैं, फीमेल्स सिविल में भी डिग्रीज हासिल कर रही हैं, मैकेनिकल में भी कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कर रही हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी मेल्स और फीमेल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है। और बहुत नॉमिनल फ़ीस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 14,000 हमारी मॉर्निंग शिफ्ट की फ़ीस है और 21,000 जो है हमारी इवनिंग शिफ्ट की फ़ीस है। और ये बहुत नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सहूलियात देखें, एजुकेशन लेवल देखें। जी जी सर। और हमारा पास आउट रेशो भी बहुत अच्छा है। हमारा अदारे का प्लेसमेंट सेल काम कर रहा है और हमारे बच्चे ख़ास तौर पर जो छोटी ट्रेड्स हैं, इनका तो प्लेसमेंट रेट बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इस इलाके के बाकी जो कॉलेजेस हैं। जी जी सर। हम उन तमाम कॉलेजेस से हर लिहाज से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दावत दूंगा आपके प्लेटफॉर्म से तलबा को भी, तालिबात को भी, पेरेंट्स को भी कि वो ज़रूर आएँ, हमें विज़िट करें और वो फ़ैसला ले सकें कि वाई नॉट DAE क्यों ना किया जाए एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरमीडिएट। अच्छा जी सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बच्चियाँ जो हमें सुन रहे हैं या इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं या कैसे रब्ता कर सकते हैं आपके साथ कॉलेज में अगर दाखिला लेना हो तो? हमारा जो कॉलेज है ये टेक्सला चौक से 6 किलोमीटर के फासले पर HMC 3 के बिल्कुल अपोजिट वाक़िया है। जी जी सर।
یہ کسی بھی ٹائم 8 AM سے 3 PM کے دوران ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. جی سر. اس کے علاوہ فیس بک پر اور ٹویٹر پہ بھی ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ بھی آپریشنل ہے. جی سر. اس کے علاوہ جو ٹیلی فونک انفارمیشن ہے وہ 9314-126 پہ کال کر کے بھی لی جا سکتی ہے. جی سر. اور ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں وہ طلباء و طالبات کی معلومات کے لیے اوپن ہیں. ہمارے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ایک مارکیٹرز ہیں. جی سر. اچھا جی بہت بہت شکریہ جی. انجینئر ارسلان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا جی. بہت بہت شکریہ سر. جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں وائس آف ٹائم ریڈیو FM 105.6 کے تمام لسنرز کا بہت بہت شکریہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کھلکھلاتے رہیں. اس موقع سے آپ لوگوں نے فائدہ ضرور اٹھانا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ لوگ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹویٹر اکاؤنٹس پہ بھی جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں GCT ٹیکسلا یعنی کہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے، تو وہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں یا آپ کالج بھی تشریف لا سکتے ہیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کھلکھلاتے رہیں. ہمیں اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.